اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور تازہ فضائی حملوں میں مزید 31 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق جمعے کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک ریسکیو اہلکار بھی شامل ہے۔ یہ 2 مارچ سے اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد کے سب سے ہلاکت خیز دنوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں ٹائر ضلع کے قصبے تورا پر ہونے والے 2 فضائی حملوں میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد بھی شامل ہیں۔ ملبے تلے دبی ایک لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی فوج کے ڈرون نے سڑک پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سول ڈیفنس کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ بنت جبیل کے دیہات میں ہونے والے فضائی حملوں میں 5 افراد شہید ہوئے، جبکہ قصبہ السلطانیہ پر ایک حملے میں مزید 4 افراد جان سے گئے۔ واضح ہے کہ 17 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی کو 17 مئی تک بڑھایا گیا تھا، تاہم اسرائیلی فوج لبنان میں روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور تازہ فضائی حملوں میں مزید 31 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق جمعے کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک ریسکیو اہلکار بھی شامل ہے۔ یہ 2 مارچ سے اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد کے سب سے ہلاکت خیز دنوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں ٹائر ضلع کے قصبے تورا پر ہونے والے 2 فضائی حملوں میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد بھی شامل ہیں۔ ملبے تلے دبی ایک لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی فوج کے ڈرون نے سڑک پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سول ڈیفنس کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ بنت جبیل کے دیہات میں ہونے والے فضائی حملوں میں 5 افراد شہید ہوئے، جبکہ قصبہ السلطانیہ پر ایک حملے میں مزید 4 افراد جان سے گئے۔ واضح ہے کہ 17 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی کو 17 مئی تک بڑھایا گیا تھا، تاہم اسرائیلی فوج لبنان میں روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور پالیسی پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے اقتصادی جائزوں کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق IMF پروگرام کا تیسرا اور RSF کا دوسرا جائزہ مکمل ہو گیا، جبکہ پاکستان کو قرض پروگرام کی اگلی قسط کی مد میں فوری طور پر $1.1 ارب موصول ہوں گے۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ فنڈنگ کی مد میں فوری طور پر $22 کروڑ بھی ملیں گے۔ پاکستان دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی طور پر $4.8 ارب حاصل کر چکا ہے۔ اعلامیے میں IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور پالیسی پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ IMF نے کہا کہ پاکستان میں GDP گروتھ میں تیزی آئی، مہنگائی قابو میں رہی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی متوازن رہا۔ ادارے کے مطابق مالی سال 2026 میں پاکستان کا پرائمری سرپلس GDP کے 1.6% تک رہنے کی توقع ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر دسمبر 2025 تک $16 ارب تک پہنچے۔ اعلامیے میں IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور پالیسی پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے اقتصادی جائزوں کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق IMF پروگرام کا تیسرا اور RSF کا دوسرا جائزہ مکمل ہو گیا، جبکہ پاکستان کو قرض پروگرام کی اگلی قسط کی مد میں فوری طور پر $1.1 ارب موصول ہوں گے۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ فنڈنگ کی مد میں فوری طور پر $22 کروڑ بھی ملیں گے۔ پاکستان دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی طور پر $4.8 ارب حاصل کر چکا ہے۔ اعلامیے میں IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور پالیسی پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ IMF نے کہا کہ پاکستان میں GDP گروتھ میں تیزی آئی، مہنگائی قابو میں رہی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی متوازن رہا۔ ادارے کے مطابق مالی سال 2026 میں پاکستان کا پرائمری سرپلس GDP کے 1.6% تک رہنے کی توقع ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر دسمبر 2025 تک $16 ارب تک پہنچے۔ اعلامیے میں IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔
ठुल और इसके गिरदोनवा में खरबूजे की फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंच चुकी है। ताहम इस बार किसानों को अपनी मेहनत का मुनासिब सिला नहीं मिल रहा। 5 से 6 माह की मुसलसल मेहनत, तपती धूप, पानी की कमी और महंगी खाद के इस्तेमाल के बाद जब फसल तैयार होती है तो किसान बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, मगर मंडी में कम कीमतें उनकी खुशियों को मायूसी में बदल रही हैं। ठुल का मीठा और खुशबूदार खरबूजा न सिर्फ मकामी सतह पर बेहद मकबूल है, बल्कि बैरून मुल्क भी बड़ी रग़बत से खाया जाता है, जिसकी वजह से उस फसल को खास मुआशी अहमियत हासिल है। आबादगारों के मुताबिक खरबूजे की काश्त पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मौजूदा नर्ख इतने कम हैं कि लागत भी पूरी नहीं हो पा रही, जिससे किसान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। कम कीमतों के बायस न सिर्फ किसान बल्कि वो मजदूर भी मुतासिर हो रहे हैं, जो पूरे सीजन खेतों में मेहनत करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी भी मुतासिर हो रही है। आबादगारों का कहना है कि मंडी में व्यापारी अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर करते हैं, जबकि किसान बेबसी के आलम में अपनी फसल औने पौने दामों में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खरबूजे की फसल का सरकारी नर्ख मुकर्रर किया जाए और मंडी में शफाफ निज़ाम नाफिज किया जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। माहिरीन के मुताबिक अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो न सिर्फ किसानों का नुकसान बढ़ेगा, बल्कि आइंदा सीजन में खरबूजे की काश्त में वाज़े कमी का खदशा भी पैदा हो सकता है, जो ज़रूरी मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ठुल और इसके गिरदोनवा में खरबूजे की फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंच चुकी है। ताहम इस बार किसानों को अपनी मेहनत का मुनासिब सिला नहीं मिल रहा। 5 से 6 माह की मुसलसल मेहनत, तपती धूप, पानी की कमी और महंगी खाद के इस्तेमाल के बाद जब फसल तैयार होती है तो किसान बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, मगर मंडी में कम कीमतें उनकी खुशियों को मायूसी में बदल रही हैं। ठुल का मीठा और खुशबूदार खरबूजा न सिर्फ मकामी सतह पर बेहद मकबूल है, बल्कि बैरून मुल्क भी बड़ी रग़बत से खाया जाता है, जिसकी वजह से उस फसल को खास मुआशी अहमियत हासिल है। आबादगारों के मुताबिक खरबूजे की काश्त पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मौजूदा नर्ख इतने कम हैं कि लागत भी पूरी नहीं हो पा रही, जिससे किसान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। कम कीमतों के बायस न सिर्फ किसान बल्कि वो मजदूर भी मुतासिर हो रहे हैं, जो पूरे सीजन खेतों में मेहनत करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी भी मुतासिर हो रही है। आबादगारों का कहना है कि मंडी में व्यापारी अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर करते हैं, जबकि किसान बेबसी के आलम में अपनी फसल औने पौने दामों में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खरबूजे की फसल का सरकारी नर्ख मुकर्रर किया जाए और मंडी में शफाफ निज़ाम नाफिज किया जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। माहिरीन के मुताबिक अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो न सिर्फ किसानों का नुकसान बढ़ेगा, बल्कि आइंदा सीजन में खरबूजे की काश्त में वाज़े कमी का खदशा भी पैदा हो सकता है, जो ज़रूरी मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा।